السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک سسٹم ہوا کرتا تھا اور وہ سسٹم تھا سلیوری کا سسٹم، غلاموں کا سسٹم۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سسٹم میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں ہوتا یہ تھا کہ امیر لوگ انسانوں کو مارکیٹس میں جا کے خریدتے تھے۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جا کے چیزیں خریدتے ہیں نا، ویسے ہی امیر لوگ مارکیٹس میں جاتے تھے اور انسانوں کو جو سلیوز کہلاتے تھے، غلام کہلاتے تھے، ان کو وہ خرید لیتے تھے۔ اور جب وہ غلاموں کو خرید لیتے تھے تو بس پھر اس غلام کی ساری زندگی جو تھی نا وہ اپنے ماسٹر کی اوبیڈینس میں گزر جاتی تھی۔ وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے بیٹھتے سب کچھ اپنے ماسٹر کی مرضی سے کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج کی ہماری کہانی بھی ایک ایسی ہی خاتون کے بارے میں ہے جو تھیں تو ایک افریقن سلیو وومن، لیکن اپنے ایمان کی طاقت سے وہ بن گئیں ایک سپر وومن۔ آج کی ہماری کہانی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا نا تو لوگ بہت اٹریکٹ ہو گئے، کیونکہ اسلام تو ایک ایسا دین تھا جو سب کو ایکول ٹریٹ کرتا تھا، اور اسپیشلی جو غریب اور غلام تھے، جو مجبور تھے، مسکین تھے، وہ سب اسلام کے دائرے میں انٹر ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سمیہ ان فرسٹ 7 لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے پبلکلی سب کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ میں مسلمان ہو رہی ہوں، ایون دو شی واز اے سلیو، وہ غلام تھیں۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو آرمی آف ایول ان کے پیچھے ہی پڑ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایسے قبیلے کی غلام تھیں جو آرمی آف ایول کے کمانڈرز کا قبیلہ تھا، اور ان کا سب سے بڑا کمانڈر بہت کرول اور بہت پاورفل تھا، اور وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل کو جب پتا چلا کہ ایک غلام اتنی بریو یہ کیسے ڈکلیئر کر سکتی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے سب کے آگے کہ میں مسلمان ہو گئی، بس وہ تو حضرت سمیہ کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہے عرب از اے ویری ہاٹ کنٹری، وہ پورا ڈیزرٹ ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کرتا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو گرم گرم ریت پر لے کر جاتا، اس پہ لٹا دیتا، ان کو مارتا پیٹتا، ان پہ ظلم کرتا، تشدد کرتا، ان کو ہیوی میٹل آرمر کوٹس پہنا کے سورج میں کھڑا کرتا، ان کو آئرن باکس میں بند کر کے دھوپ کے نیچے تپتی ریت میں لٹاتا تاکہ وہ جلنے لگیں۔ وہ ان کو درخت پہ باندھ کر ان کو وپ کرتا، ان کو لیش کرتا، گرم گرم کوئلوں پہ ان کو واک کراتا۔ جتنی بھی تکلیفیں آپ سوچ سکتے ہیں نا، ابو جہل وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچاتا، اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمی آف ایول کو جوائن کر لیں۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ آرمی آف گڈ کو چھوڑ دیں۔ وہ بار بار آپ کو مارتا، آپ کو لیش کرتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرمی کو چھوڑ دو، محمد کو کرس کرو۔ لیکن آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرمی کی بریوسٹ سولجر تھی نا، آپ الٹا ابو جہل کو کرس کرتی۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آتا، اتنا غصہ آتا، he couldn't believe کہ ایک غلام، ایک سلیو اتنا پاورفل کیسے ہو سکتا ہے۔ he couldn't believe کہ وہ کیسے ایک سپر وومن بن گئیں۔ ابو جہل یہ نہیں جانتا تھا کہ جب کسی کے پاس پرنسپلز اور بلیف اور حق کا ساتھ ہو تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا تھا اور ابو جہل دن بدن فرسٹریٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی اسٹرانگ کیسے ہو سکتی ہیں، اور بس اسی فرسٹریشن میں ایک دن وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اسی غصے اور اسی فرسٹریشن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سپیر مار کر شہید کر دیا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آرمی آف گڈ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید ہونے والی مسلمان تھیں۔ She was the first woman who gave her life for Islam۔ تو بچوں ذرا سوچئے کہ حضرت سمیہ کی سٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔
آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ڈفرینٹ اوکیزنز, فیسٹیولز اور ایونٹس مناتے ہیں, جیسے ہماری عید ہے, بقرہ عید ہے, رمضان ہے. ہم کیسے ایک فری کنٹری میں آرام سے رہ رہے ہیں نا. اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے ہمارے پروفٹ کا ساتھ نہیں دیا ہوتا, اگر انہوں نے ہمت نہیں کی ہوتی, اگر انہوں نے آرمی آف ایول کے ساتھ فائٹ نہیں کیا ہوتا, تو کیا ہم تک اسلام ایسے پہنچتا؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ کے مورلز, آپ کے پرنسپلز اور آپ کے اصول اگر اسٹرانگ ہیں نا, تو بس پھر آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جیسے حضرت سمیہ کا بلیف اسٹرانگ تھا, انہیں اسلام پہ یقین تھا, انہیں اللہ پہ یقین تھا, وہ آرمی آف گڈ کے لیے فائٹ کرنا چاہتی تھیں, یہ ان کا اسٹرانگ پرنسپل اور بلیف تھا. تو بس جب آپ کے پرنسپل اسٹرانگ ہو نا, تو پھر بلیفز کے لیے لڑنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ آرمی آف گڈ کے ساتھ رہنا آسان بات نہیں, کیونکہ اس میں تو صرف وہی سولجرز آتے ہیں جو بہت بریو ہوتے ہیں. سو دا نیکسٹ ٹائم یو آر اسکیئرڈ, سو دا نیکسٹ ٹائم یو آر وریڈ, یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو وہی اسٹرینتھ عطا کرتا ہے. تو آئیے بچوں, سب مل کے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا ہی بریو, ایسا ہی اسٹرانگ سولجر بنائے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, تاکہ ہم بھی آرمی آف گڈ کے لیے فائٹ کر سکیں. آمین.